بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، NA-75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن کا نتیجہ قوم کے سامنے آ چکا ہے، جس میں مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھیں سیدہ نوشین افتخار صاحبہ، انہوں نے لگ بھگ 1,11,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملی صاحب نے یہاں کم و بیش 90,000 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، یا وہ ہار گئے ہیں PMLN سے۔ یہ سیٹ دراصل سید افتخار الحسن شاہ صاحب کی تھی جو PMLN کے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر یہاں ضمنی الیکشن ہوئے جنوری میں، پھر تنازع پیدا ہو گیا، پھر کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا، پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز پر یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ تاثر بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈسکا کے NA-75 کے جو الیکشنز ہیں، اس میں PTI کی ناکامی جو ہے وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہے، وہ عمران خان کی ناکامی ہے، اور یہ PMLN کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی بڑھتی ہوئی جو ایک صورتحال ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے حقائق جاننے ہیں تو پھر ہمیں اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل الیکشن میں یہ سیٹ مسلم لیگ نون نے ہی جیتی تھی، جن کے اس وقت امیدوار تھے سید افتخار الحسن شاہ صاحب۔ ان کی اس علاقے میں بڑی خدمات ہیں اور وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد جب یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک تو ان کی وفات کی وجہ سے اس فیملی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جگہ پر ان کی بیٹی سیدہ نوشین افتخار صاحبہ سامنے آئی ہیں۔ تو ہمارا جو یہ معاشرہ ہے، مشرقی معاشرہ، اس میں عورت کی یا بیٹی کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور کوئی بھی جو سنگ دل انسان بھی، بھلے وہ سیاسی طور پر مخالف ہی کیوں نہ ہو، اپنے در پر آئی ہوئی کسی بھی بیٹی کو کم از کم خالی نہیں بھیجتا۔ ایک یہ بھی بہت اہم فیکٹر تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ PTI کے جو امیدوار ہیں علی اسجد ملی صاحب، یہ دراصل ان کی مقامی طور پر زیادہ روٹس نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں PTI کا ایک فیس جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے جنرل الیکشنز میں بھی بعض مقتدر حلقوں کی طرف سے سفارش کی بنیاد پر آگے آئے تھے، جبکہ PTI کے جو ورکر تھے وہ بھی ان کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ تو کچھ ووٹ یہ لے گئے تھے، اور کچھ ووٹ جو ہے نا وہ PTI کے جو ورکر تھے وہ 60,000 کے قریب ووٹ لے گئے، 60,000 کے قریب یہ ووٹ لے گئے۔ تو 1,20,000 ووٹ لینے کے باوجود بھی PTI کو امیدوار ہار گیا، جبکہ افتخار الحسن شاہ صاحب نے 1,00,000 ووٹ لے کر وہ سیٹ جو ہے وہ جیت لی تھی۔ لیکن اب PTI کے ورکر اس جو تھا امیدوار اس کو بھی منایا گیا ہے، لیکن علی اسجد ملی صاحب پھر بھی نہیں جیت سکے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ جنرل الیکشن میں PTI کو یہاں سے 60,000 ووٹ ملے تھے اور نون لیگ کو یہاں 1,00,000 ووٹ ملے تھے۔ اب PTI کو کے ووٹ جو ہیں وہ 60,000 سے بڑھ کر 90,000 تک پہنچ گئے ہیں، یعنی 30,000 ووٹ PTI نے گین کیے ہیں، جبکہ نون لیگ نے یہاں 1,00,000 جنرل الیکشن میں لیے تھے، اب 1,11,000، تو 10-11,000 انہوں نے ووٹ اپنے گین کیے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کی عدم دلچسپی کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% رہا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ضمنی جو الیکشنز ہوتے ہیں، جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں کا ووٹر اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، نوکریوں کے حصول کے لیے کوشش یہی کرتا ہے کہ وفاقی محکمے میں بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، ٹیلی فون کا مسئلہ ہے، نادرا کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ ضمنی الیکشن میں حکومت وقت کا جو امیدوار ہے اس کو سپورٹ کرے، تاکہ اس کے عرصے سے رکے ہوئے سارے کام جو ہیں وہ ہو سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی موٹی موٹی وجوہات میں نے بتا دی ہیں کہ یہ سیٹ بھی نون لیگ کی تھی، پھر ان کی ایک خاتون بھی امیدوار تھیں، ظاہر ہے انہیں ہمدردی کا ووٹ بھی ملا ہے، اور خاتون انہیں کیسے بھی ووٹ ملا ہے۔ پھر جو علی اسجد ملی صاحب ہیں جو PTI کے، وہ PTI کا ایک فیس بھی نہیں ہے، اور وہ اب بھی سفارش کی بنیاد پر مسلسل دوسری مرتبہ کینڈیڈیٹ بنائے گئے ہیں، اور اب بھی وہ لوز کر گئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ مسلسل عدالتوں میں
ریلیف کے چکر میں بھاگتے رہے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے رہے ہیں اور وقت ضائع کرتے رہے ہیں، انہوں نے پوری طرح سے اپنی کمپین کو نہ تو فوکس کیا ہے، نہ کنسنٹریٹ کیا ہے، اور نہ ہی وسائل کو اس طرح بروئے کار لائے ہیں جس طرح کہ ایک جیتنے والا یا جیت کا یقین رکھنے والا انسان الیکشن لڑتا ہے۔ اور عمران خان نے اپنے ٹائیگرز کو ہمیشہ ایک ہی میسج دیا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس نیت، اس ارادے، اس عمل کے ساتھ کریں کہ آپ نے یہ گیم یا یہ کھیل یا یہ کام ہر صورت میں کامیابی کی صورت میں کرنا ہے اور جیتنا ہے۔ لیکن یہ بھی یہاں ایک فقدان تھا، اس کی وجہ سے انہیں ناکامی ملی ہے۔ پھر موجودہ حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی میں جو یہاں لوٹ کھسوٹ ہوتی رہی ہے اور جو ہم نے بے تحاشا قرضے لیے ہیں اور جن کا سود ادا کرتے کرتے ہم اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ آج مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ گورننس کے بھی ایشوز ہیں، خاص طور پر پنجاب میں، کیونکہ لوگوں کی جو توقعات تھیں وہ بہت زیادہ تھیں پی ٹی آئی سے، لیکن جو اس وقت سی ایم صاحب ہیں ان سے بہت سارے لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پنجاب کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی اپنی ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ووٹ 90,000 کے قریب پی ٹی آئی کو ملے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں یہ سارے ووٹ بھی بیشتر ووٹ یا تو پی ٹی آئی کے نیریٹو کی وجہ سے ملے ہیں یا عمران خان کا جو ایک تشخص ہے کہ یہ ایماندار آدمی ہیں، کرپشن کے خلاف ہیں، مافیا کے خلاف ہیں، اور پھر اس پورے سسٹم کے اندر جو برائی کے جو سرکلز ہیں ان کے خلاف اس وقت یہ مورچہ زن ہے، ہر کسی کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ اپنوں کو بھی نہیں بخش رہا۔ تو ایک عمران خان کا جو ایک تصور ہے، جو ان کے بارے ایک پرسپشن ہے اور ایک جو تاثر ہے، اسی تاثر کی بنیاد پر یہ 90,000 ووٹ بھی یقیناً عمران خان کو ہی ملے ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ پنجاب کے حوالے سے معاملات کو لٹکانے کی بجائے انہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی متبادل ارینجمنٹ کی جانی چاہیے تاکہ آنے والے الیکشن تک پنجاب میں کم از کم ان کی کارکردگی مزید بہتر ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان آج اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں تو اپنے ذاتی اوصاف اور محاسن کے علاوہ، اپنے قریبی دوستوں کی کوششوں اور قربانیوں کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے، کوشش ہے، محنت ہے، تگ و دو ہے، بھاگ دوڑ ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی ہے۔ پی ٹی آئی کے منسلک جو لوگ ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ٹائیگرز ہیں، وہ ان کی کوششیں ہیں، انہی کی کوششوں میں رنگ بھر کر ہی آج عمران خان پرائم منسٹر ہیں۔ اس لیے انہیں مستقبل میں کہ اب دیکھیں 18 میں بھی جو سیٹ ٹکٹ دیا گیا علی حسن ملی صاحب کو، وہ ہار گئے، اب پھر دوبارہ انہی کو ٹکٹ دیا گیا، انہی سفارشوں کی بنیاد پر پھر دوبارہ ہار گئے ہیں۔ اس لیے عمران خان کو اور جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے سفارش کو ایک کسوٹی بنانے کی بجائے، معیار بنانے کی بجائے صرف اور صرف ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے، ٹکٹ دینے چاہیے، چاہے وہ ایم پی کی ٹکٹ ہو، چاہے ایم این اے کی، جو کم از کم پی ٹی آئی کا ایک چہرہ ہوں، پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں، وسائل بھی رکھتے ہوں، اور صرف پی ٹی آئی کے ووٹ پر انحصار نہ کریں۔ جب گھر سے نکلیں تو کم از کم اپنے 20, 25, 30 ہزار ووٹوں کے مالک ہوں، تاکہ 30, 40 ہزار یا 60 ہزار یا 70 ہزار یا 80 ہزار، وہ ایم پی اے کے ظاہر حلقہ چھوٹا ہوتا ہے، ایم این اے کا حلقہ بڑا ہوتا ہے، اسی حساب سے پارٹی بھی ان کو سپورٹ کرے، ان کا اپنا ووٹ بھی ہو اور وسائل بھی رکھتے ہوں اور چہرہ بھی لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی کا ہو، پھر جا کر کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں آج کی اس ناکامی کو اگر کامیابی میں بدلنا ہے تو پھر عمران خان کو آئندہ کے لیے سفارش کی بنیاد پر کسی کو ٹکٹ دینے کی بجائے صرف اور صرف میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہی عمران خان اپنے نیریٹو کو، اپنے بیانیے کو عملی شکل بھی دے سکتے ہیں اور پاکستان کو موجودہ دلدل سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔